لیڈرز تشریف لائے تھے ان سے، اور پھر چین اور روس کے صدور سے بھی وہاں پر ملاقات ہوئی، اور جو کانفرنس ہوئی اس میں ہم نے پاکستان کے اندر جو سیلاب نے، جو کہ ہمارے اس میں قطعاً کوئی رول نہیں ہے، اور یہ نکردہ گناہ کی نہ جانے ہمیں یہ سزا کیوں ملی. یہ کاربن ایمیشن آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پاکستان کا حصہ صرف 0.8% یعنی 1% سے بھی کم ہے، مگر یہ آفت آن پڑی اور اس نے وہ تباہی مچائی جس کی شاید پاکستان کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی. تو یہ سارے پہلو ہم نے وہاں پہ SCO کانفرنس میں بھی اجاگر کیے اور پوری طرح دنیا کو آگاہ کیا. اور اللہ کے فضل سے وہاں پر موجود جو لیڈرشپ تھی انہوں نے ازبکستان کے پریزیڈنٹ، ایران کے صدر اور دوسرے جو وہاں پر موجود تھے زعماء، انہوں نے خود ذکر کیا اور پاکستان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا اور پورے تعاون کی یقین دہانی کرائی، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ کیش اور کائنڈ میں زیادہ ہمیں امداد مل رہی ہے. اسی طریقے سے پھر نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جو وہاں پر میٹنگ تھی، وہاں پر دنیا کے زعماء سے ہماری میٹنگز ہوئیں، اور اسی پہلو کو وہاں پر ہم نے ہر میٹنگ میں اجاگر کیا، بتایا کہ کس طرح سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں انہوں نے جس طرح 1500 لوگ، اب تو 1600 سے زائد لوگ اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں، جن میں بچے بھی ہیں، اور فصلیں تباہ ہو گئیں، لاکھوں گھر تباہ ہو گئے، لوگوں کی زندگی کی جو پونجی تھی وہ بہہ گئی پانی میں. تو $30 ارب کے لگ بھگ یہ نقصانات ہیں، جس کا میں نے ہر میٹنگ میں، چاہے وہ ایران کے صدر ہوں، فرانس کے صدر ہوں، بیلجیم کے پرائم منسٹر ہوں، جاپان کے پرائم منسٹر ہوں، جتنے بھی، اور پریزیڈنٹ بائیڈن سے بھی ملاقات ہوئی، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا پاکستان کے ساتھ اظہار ہمدردی کا اور امداد دینے کا. اور انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ جو بھی ہوگا ہم پاکستان کے لیے کریں گے. پھر UN اسمبلی میں نے پھر نہ صرف پاکستان کے حوالے سے جو سیلاب کی میں نے ابھی بات بتائی ہے وہ کی، وہ آپ کے علم میں ہے، پھر کشمیر کے حوالے سے بھرپور وہاں پر پاکستان کا موقف پیش کیا، وہاں پر فلسطین کے حوالے سے بھرپور پاکستان کا موقف پیش کیا، اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو کہ ایک بدقسمتی سے ایک دنیا میں ایک یہ نیا فنامنا پیدا ہو چکا ہے، یہ فتنہ پیدا ہو چکا ہے، اس کے بارے میں بھرپور پاکستان کا موقف پیش کیا. ہندوستان کے اندر جو اس حوالے سے مسلمانوں کے ساتھ جو ناروا سلوک جاری ہے اس کی بھرپور ہم نے اس کو کنڈیم کیا اور بتایا کس طرح مسلمانوں کی زندگی ہندوستان میں کس طرح تنگ ہے اور کس طرح ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، چاہے وہ حجاب ہے، مساجد ہیں. کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم جاری ہے، اور 2019 میں 5 اگست کو جس طرح آرٹیکل 370 کو وہاں پہ ختم کیا گیا، اس سے زیادہ اور کیا صفائی ہو سکتی ہے. تو یہ تمام پہلوؤں سے کے حوالے سے ہم نے الحمدللہ وہاں پر بھرپور پاکستان کا موقف پیش کیا. اور اس میں میرے ساتھ جناب بلاول بھٹو جو وزیر خارجہ ہیں، ان کی بھرپور معاونت تھی، ان کی بھرپور کوشش تھی، اس میں شامل ہے. اس میں محترمہ شہری رحمان صاحبہ جو کلائمیٹ کے چینج کی ہماری وزیر ہیں، بڑی ان کی محنت تھی. آپ کی مریم اورنگزیب صاحبہ کی بڑی بھرپور ان کی بے پناہ ان کی کاوش تھی. اور پیچھے بیٹھ کے جناب احسن اقبال صاحب مجھے باقاعدہ پوری طرح میری مدد کر رہے تھے. اور
فارن سیکرٹری جو یہاں پر موجود ہیں، اور جناب فاطمی صاحب، اور ہماری جو منسٹر آف اسٹیٹ فارن افیئرس کی وہ، اور آج چیمہ صاحب، یہ سب پوری ٹیم، یہ ٹیم ورک تھا. خواجہ آصف صاحب وہاں پر تھے. یہ ٹیم ورک تھا اور انہوں نے بڑی معاونت کی ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان اس مخلوط حکومت کی کاوشوں کی وجہ سے ایک آئسولیشن سے نکل آیا ہے. آئسولیشن کیا کہتے ہیں اردو میں؟ تنہائی کے دور سے نکل آیا ہے. اور یہ تنہائی جو تھی پاکستان کی، بہت اس کا پاکستان کو نقصان پہنچا. اور اس تنہائی کی وجہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. پچھلی حکومت نے جس طرح ہماری خارجہ پالیسی کا حلیہ بگاڑا اور بیڑا غرق کیا، خارجہ پالیسی کا، دوست ممالک کو، برادر ممالک کو جس طرح ناراض کیا گیا، میں اس کا عینی شاہد ہوں. مجھے بعض دوست ممالک کے سربراہوں نے جو الفاظ کہے میں وہ دہرا نہیں سکتا، کیونکہ وہ ایک امانت اسٹیٹ سیکرٹ ہے، میں اس کو نہیں دہرا سکتا. لیکن انہوں نے جس طریقے سے بات کی پچھلی حکومت کی بارے میں اور اس کی سربراہ کے بارے میں، وہ الفاظ یعنی آپ کو میں بتاؤں تو آپ بھی بہت، آپ کو پسینہ آ جائے گا کہ وہ کیا ایک رائے رکھتے تھے کہ کس طرح ایک تحکمانہ انداز میں، ایک انتہائی یعنی ایک بالکل جس طرح کہ میں عقل کل ہوں، اور یعنی کسی کی پرواہ نہ کرنا، کسی کو عزت نہ دینا، احترام سے بات نہ کرنا، اور ایک اپنے آپ کو آئنسٹائن سمجھنا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر کام کرنا کچھ نہ. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ اس طرح کی جو صورت ہے وہ اس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا. لیکن الحمدللہ اب موجودہ حکومت نے مل کر ایک باہمی دن رات کی کاوشوں سے، محنت سے، جن ناموں کا میں نے ذکر کیا، اور بھی درجہ بدرجہ جنہوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے، ان کی یہ بڑی بھرپور کاوش ہے، جس کی وجہ سے ہم دوبارہ آئسولیشن سے نکل کر ہم اپنا الحمدللہ ایک دوبارہ بڑھ رہے ہیں، جہاں پر ہمارے ممالک سے رابطے ہیں، ان ممالک سے تعلقات ہیں، اچھے طریقے سے بات ہوتی ہے، عزت اور احترام کے ذریعے کے ساتھ بات ہوتی ہے. اور وہ جو ہمیں، اگر ہم ایک فرض کر لیجئے کہ ایک پاور ٹو ریکن ود ہوں بھی، تب بھی ہمیں کسی صورت بھی ایک تحکمانہ انداز میں بات کرنے کا سوچنا چاہیے. آج کے ساتھ قرآن کریم ہمیں اس کا حکم دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے وہ ہمیں اس کی تعلیم دیتے ہیں کہ آپ جتنے بھی آپ طاقتور ہو، آجزی، احترام، یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ اپنے گھروں میں، محلے میں، شہروں میں، ملک میں اور اقوام عالم میں آپ کو عزت اور توقیر بخشتی ہیں. یعنی پلے کچھ نہ ہونا اور دکھانے اپنا اس طرح کے اپنا مظاہرہ کرنا جس طرح کہ آپ جناب کیا کہتے ہیں، وہ ایک عالمی پہلوان آپ نے گرز دیا ہوا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. ملک کی معیشت کو آپ نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا. اب ملک کی معیشت کا آپ نے جنازہ نکال دیا، اور پھر آپ غیر ممالک کے سربراہوں کو اور دوست ممالک کے سربراہوں کو آپ اس طرح ملیں جس طرح کی شاید وہ آپ سے مانگنے آئے ہوں. یہ کیا زندگی میں جینے کا یہ طریقہ ہے؟ دنیا میں رہنے کا یہ طریقہ ہے؟ آپ کو ہم اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے ایک نیوکلیر طاقت ہیں. نہ ہماری طرف اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے دشمن میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. لیکن ہماری جو معاشی حالت ہے، جس کو پچھلی حکومت نے اپنا اس کا حلیہ بگاڑ دیا، اس کو تباہ و برباد کر دیا، اس کے بعد ہم تنکا ہم جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ سب کچھ آپ کے علم میں ہے. تو دنیا میں جینے کا طریقہ عزت اور وقار کے ساتھ، اور محنت، شبانہ روز محنت کرنے کے ساتھ، امانت اور دیانت کے ساتھ، اور باہمی احترام کے ساتھ، میوچل ٹرسٹ، رسپیکٹ کے ساتھ،
نہ کہ ٹانگ کے ٹانگ آپ رکھ کر آپ بھاشن دیں. کون کیا سمجھتا ہے آپ کو اس طرح؟ ہاں اگر آپ نے کچھ اپنا پاکستان کو ہم نے 75 سال میں بنایا ہوتا، معاشی طور پر ہم نے مضبوط کیا ہوتا، ہم نے اپنی زراعت کو، اپنی صنعت کو، تجارت کو، اپنے وسائل کو ہم نے بڑھایا ہوتا، تب بھی آپ کو باہمی احترام اور عزت اور وقار کے ساتھ دوسروں کے ساتھ بات کرنی چاہیے. ایک ہاتھ میں کچکول ہو اور آپ دوسرے ہاتھ سے آپ جناب دھتکار رہے ہوں. آگ اور پانی اس طرح کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے. تو یہ وہ گزارشات تھیں جو میں نے آپ کو بطور ابتدائیہ آپ سے کرنی تھی. اب اگر آپ کے سوالات ہیں تو باری باری. اچھا جی عثمان. ان دوروں میں نے ایک چیز بھول گیا. میں حکومت برطانیہ کی دعوت پر میں گیا تھا اور کنگ چارلز III کی جو ریسیپشن تھی میں نے اس میں بھی شرکت کی. اور جناب کنگ چارلز نے پاکستان کے عوام کے لیے بڑے نیک آ جائیں یہاں پر تشریف لائیں نیک خواہشات کا اظہار کیا. پاکستان اور برطانیہ کی دوستی کے حوالے سے انہوں نے بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا اور مجھے یہ کہا کہ میں پاکستان میں آ رہا تھا، ان کا دورہ تھا اگلے مہینے، لیکن اب چونکہ میری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں اس لیے مجھے اپنا دورہ مؤخر کرنا پڑ رہا ہے. تو میں نے ان کو بتایا. انہوں نے پر یہ جو سیلاب آئے اس کے حوالے سے بڑی انہوں نے ہمدردی کا اظہار کیا. جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے کنڈولنس میسج دیا انہوں نے اور میں نے ان کی امداد کا، برطانوی امداد کا شکریہ ادا کیا. 15 ملین پاؤنڈ برطانیہ نے پاکستان کے لیے امداد کا اعلان کیا ہے. اور پھر اسی طریقے سے اگلے دن میں جو ملکہ برطانیہ مرحوم کی جو تھی تدفین کی جو تھی رسومات، میں ان میں بھی شریک ہوا. وہاں پر بھی میری برطانیہ کی جو موجودہ وزیر اعظم ہیں لیز ٹرس، ان سے بھی میری ملاقات ہوئی. جو سابق جو وزراء اعظم تھے جن میں جو تھے ہمارے بورس جانسن تھے اور دوسرے وزراء اعظم، ان سے میری ملاقاتیں ہوئیں. اور پھر جو موجودہ جو لیڈر دی اپوزیشن ہیں سر کریمر، ان سے میری ملاقات ہوئی تو بہت اچھی باتیں ان سے ہوئیں. تو میں نے کہا یہ بھی میں آپ کو یہ بتا دوں. جی چرچا ہے، کیا آپ نے جو نوٹس لیا تھا اس کی ابتدائی رپورٹ آپ کو مل گئی ہے اور اس میں کون ذمہ دار ٹھہرا ہے؟ اس وقت سائبر سیکیورٹی کا یہ مسئلہ بنا ہوا وزیر اعظم ہاؤس کی. جی یہ ایک بہت ایک اہم معاملہ ہے اور یقیناً یہ ایک ویری سیریس لیپس ہے یہ بالکل. اور بات میری نہیں ہے، شہباز شریف بطور وزیر اعظم، کوئی بھی وزیر اعظم ہو جس کو عوام نے پارلیمان نے منتخب کیا ہو اور وہاں پر اس طرح کی سیکیورٹی لیپس ہوں اور ہمارے اس میں بریچ ہو جائے اور تو یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. کون آئے گا پاکستان کے وزیر اعظم سے وزیر اعظم ہاؤس میں ملنے؟ کوئی وہ ہمدرد ہو، دوست ہو یا کوئی اور ہو، وہ تو بڑا سوچے گا. ہی ول تھنک ٹوائس کہ میں کوئی بات کوئی ایسی سینسیٹیو کروں نہ کروں. 100 باتیں ہوتی ہیں، وہ لوگ 100 بار سوچیں گے کہ کیا ہم یہ بات کریں. یہ ہماری تو آواز جہاں پر ریکارڈ ہو رہی ہوگی. تو یہ میری بات نہیں ہے، وزیر اعظم ہاؤس کی بات نہیں، یہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی عزت کی بات ہے، اسٹیٹ آف پاکستان کی عزت کی بات ہے. تو اٹس اے ویری ویری سیریس میٹر. اس کا میں کل میں رات پہنچا ہوں تو میں اس کا میں نوٹس لے رہا ہوں. انشاءاللہ ایک ہائی پارٹ کمیٹی میں بنا رہا ہوں جو کہ اس سارے معاملے کی پوری تحقیق کرے گی اور اس کی تہہ تک پہنچے گی انشاءاللہ.
جی پی ایم صاحب، اویس کے Any 24 نیوز بڑا ہیکٹک دورہ تھا آپ کا. دو چیزیں پوچھنی ہیں. اچھا، اس دورے کے حوالے سے جب چیز آئی، کیونکہ آپ کے ہوٹل کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی تھی اور اس کے بعد ایک خبر آئی کہ تمام اخراجات آپ نے ہی بیئر کیے ہیں، تمام آپ کے ساتھ جو کولیگ گئے ہیں. ساتھ یہ بتائیے گا کہ جو اچھا ہوٹل کے، اچھا جی یہ بتائیے گا کہ جو پی ایم ریلیف فنڈ آپ نے جو بنایا تھا، اب تک کتنی کو ڈونیشنز، کوئی فگرز بتا سکتے ہیں کہ وہ اس میں آ چکی ہیں؟ آگے سر ایک ڈونر کانفرنس بھی آ رہی ہے، اس حوالے سے آپ کو کتنی توقعات ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. آپ نے تو فور ان ون کر دی ہے آپ نے. بہرحال پہلا سوال آپ کا کہ جو ہوٹل کے اخراجات ہیں، دیکھیں اس میں کوئی نہ کوئی خود نمائی ہے اور نہ ہی کوئی سیلف پروجیکشن ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے پاکستانی عوام کی دعاؤں سے میری پارٹی کی لیڈر میاں نواز شریف صاحب نے اور پارٹی نے مجھے 3 مرتبہ پنجاب کا خادم منتخب کروایا، 97، 99 اور پھر 2008 سے 2013، پھر 2013 سے 2018، 3 مرتبہ میں پنجاب کا خادم. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، میاں نواز شریف کی مہربانی. تو آج تک میں نے جتنے بھی سرکاری دورے میں نے کیے، بیرونی دورے، وزیر اعلیٰ سے لے کے آج تک، اب میں وزیر اعظم، آپ نے مجھے بنایا ہے، مخلوط حکومت کا میں سربراہ ہوں اور تمام پارٹیز جو اس کی ممبرز ہیں ان کی مہربانی سے میں بنا ہوں. تو آج تک جتنے بھی میں نے دورے کیے ہیں 1997 سے لے کے آج تک، تو بیرونی دوروں کے اخراجات میں نے ہمیشہ اپنی جیب سے ادا کیے ہیں. اور سرکاری جو میرے ساتھ ساتھی ہوتے ہیں وہ بھی اکثر اپنی جیب سے اپنے اخراجات ادا کرتے ہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور یہ کوئی احسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو وسائل دیے ہیں، اس ملک کا آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا، اس ملک کا آپ کو وزیر اعظم بنایا، تو خدا نے آپ کو اگر یہ حیثیت دی ہے تو پھر قوم کے پیسے آپ کیوں خرچیں؟ آپ خود اپنی جیب سے خرچیں. تو یہ میری پریکٹس رہی ہے ان 20-25 سالوں میں نے ہمیشہ اپنی جیب سے اخراجات ادا کیے ہیں اور اس مرتبہ بھی. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. خالد صاحب ایک منٹ جی ڈونرز کانفرنس، جی بالکل. جو سیکرٹری جنرل ہیں اقوام متحدہ کے انٹونیو گٹیرس، انہوں نے یہاں پر بھی پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی ترجمانی کی اور اقوام متحدہ میں دوبارہ بھرپور ترجمانی کی اور یہ کہا کہ یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، عمل کرنے کا وقت ہے. اور یہ جو آیا چلاو ہے اسٹیرائڈ، لفظ اسٹیرائڈ استعمال کیا اور انہوں نے بھرپور ترجمانی کی. پھر میری ان سے ہماری میٹنگ ہوئی، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ تو اب پھر جو باقی جو دنیا کے جو زعما آئے تھے انہوں نے بھی بڑی بھرپور ہمارے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم یہ جو ڈونرز کانفرنس ہم کرانے کے خواہش مند ہیں. اور انہوں نے برملا کہا کہ ہم پاکستان کو اس وقت اکیلا نہیں چھوڑیں گے. تو یہ ڈونرز کانفرنس کا بالکل ایک پوری ایک ایکٹیولی ہم اس کو پرسو کر رہے ہیں. یہ کون سا مناسب وقت ہوگا، اس کی تیاری پوری ہونی چاہیے. ڈونرز کانفرنس ہو جائے، اس کی تیاری نہ ہو تو بھی ایک غیر مناسب بات ہے. اس کے لیے پوری تیاری کی جا رہی ہے. ہمارے جو وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو صاحب اس کے لیے پوری تیاری کر رہے ہیں. جناب احسن اقبال صاحب پوری تیاری کر رہے ہیں. ہماری محترمہ، انہوں نے بڑا کام کیا. انہوں نے وہاں پر نیو یارک میں ان کا جو کلائمیٹ چینج کا جو ان کا تھا، ان کا بیانیہ بڑا بھرپور بیانیہ تھا. تو یہ اس کے اوپر تیاری کر رہی ہیں. ہمارا فارن سیکرٹری، یہ ہمارے جو فاطمی صاحب، سب پورے یہ اس کے لیے پوری کاوش جاری ہے اور انشاءاللہ جلد اس میں تاخیر نہیں کریں گے، لیکن تیاری کے ساتھ یہ ڈونرز کانفرنس کا اہتمام ہو رہا ہے. اور UN سیکرٹری جنرل نے اس کا پوری طرح کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ ہم یہ کریں گے اور بھی جو ممالک کے سربراہان جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. جی خالد صاحب جی اپنا جو جن زعما نے اس میں دلچسپی کا اظہار کیا، اس میں جو فرانس کے صدر جو ہیں میکرون، انہوں نے بہت بھرپور طریقے سے
اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کا انہوں نے اندیا دیا. خالد صاحب. خالد محمودی ایکسپریس سے. پروفیسر صاحب 2 کوشچن ہیں چھوٹے چھوٹے. جو آڈیو لیکس ہوئی اس میں بہت ساری شخصیات جو ہے وہ گفتگو کر رہی ہیں آپ سے, خاص کر جو مریم نواز کی گفتگو ہے آپ کے ساتھ, ایک تو وہ اس کو کنفرم کر دیں اور اس کے اوپر کمنٹ کر دیں. دوسرا جو انٹرنیشنل لیول پہ آپ کی ملاقاتیں ہوئی اس میں جو خاص ایک ملاقات تھی وہ پوٹن کے ساتھ تھی, اس میں جو گیس پائپ لائن کا منصوبہ تھا اس پر بات کی گئی. کیا حکومت پاکستان اس کے پروجیکٹ کو شروع کرنے کے لیے جا رہی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ بیٹی نے مجھے کسی سفارش کا نہیں کہا, نہ کوئی فیور کا کہا. بالکل یہ بات ذرا اب ہو رہی ہے تو ذرا مہربانی کر کے توجہ سے سنیں. انہوں نے قطعاً مجھے کسی یعنی وہ راہیل جو ان کا داماد ہے, ہمارا داماد ہے, اس کی نہ کوئی سفارش کی نہ کوئی انہوں نے فیور مانگی مجھ سے. ڈاکٹر توقیر نے مجھ سے بات کی کہ جی ان کی جو مشینری ہے شوگر مل کی آدھی وہ ہندوستان سے وہ امپورٹ کی ہے پی ٹی آئی کے دور میں, یہ میرے دور میں امپورٹ نہیں ہوئی. ہمیں تو آئے ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں, تو یہ اس پی ٹی آئی کے دور میں یہ آدھی مشینری امپورٹ کی گئی. اب مجھے بتائیں, آپ سب بیٹھے ہیں, میں ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک آدھی مشینری ایک ملک سے منگا لی ہو, اربوں روپے خرچ کر لی ہو, مجھے نہیں پتا وہ بینکوں سے کتنا لون لیا, ان کی اپنی ایکوٹی کتنی ہے وہ تو خود بتائیں گے, تو باقی مشینری رہ گئی ہو تو کتنا نقصان ہے. تو انہوں نے اس کے تناظر میں یہ اپنے اپلیکیشن دی. ڈاکٹر توقیر نے مجھ سے بات کی اور ڈاکٹر توقیر نے مجھے کہا کہ جی یہ چونکہ بین ہو چکا ہے تو یہ بات جائے گی یہ ای سی سی میں اور پھر اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی جس کو پھر کیبنٹ میں جائے گی, اور بالکل یہی طریقہ ہے. تو ہم نے مشورہ کیا کہ یہ اپنا دیکھیں نا, اگر مجھے اجازت دینی ہوتی تو پھر سب کے لیے ہم کرتے. ہندوستان کے ساتھ معاملہ تھا, ہندوستان جو ہے وہ اپنا 5 اگست کا جو معاملہ 2019 کا وہ جو کشمیریوں کے ساتھ جو اس نے ظلم کیا ہے اور جو دن رات وہاں پر شہید ہوتے ہیں, تو یہ کوئی آسان بات نہیں تھی. تو ہم اس کو کیبنٹ میں لے کے جا سکتے تھے, ای سی سی کی اپروول کے بعد لے کے جا سکتے تھے. تو ہم نے اس کو مناسب نہیں سمجھا کہ ہم اس کو لے کے جائیں, اور ہم نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو میں بتا دوں گا. میں ڈاکٹر صاحب کو میں نے کہا کہ آپ بھی بتا دیں. تو بتائیے اس میں کیا غلط بات ہے؟ مطلب یہ کوئی اس کے مقابلے میں کوئی جو ہیرے جواہرات کی جو پیشکشیں ہوتی رہیں, وہ تو اس کی آڈیو میں اس کی بات آپ نے سنی کہ وہ ابو جی وہ 2.5 کیرٹ نہیں, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں 5 کیرٹ مجھے چاہیے یا پتہ نہیں کتنے کیرٹ چاہیے. اور پھر اس کے بعد جو زمینیں دی گئیں ان کو اپنا مراد کے طور پر 190 ملین پاؤنڈ کا جو اپنا برطانیہ کا این سی اے نے جو پاکستان کو بھجوایا وہ ان کو تحفے میں دے دیا. میں نے تو 19 روپے نہیں دیے, نہ میں نے اپنا ہیرے جواہرات کی کوئی بات. آپ نے ٹیپ میں ہیرے جواہرات کی بات سنی, اس کی بات آپ کرتے نہیں ہیں. یہ آپ لے کے بیٹھ گئے جہاں پر نہ کوئی فیور ہے, نہ کوئی فیورٹزم ہے, نہ کوئی سفارش ہے, نہ کوئی کام کیا گیا, بلکہ معذرت کر لی گئی کہ بھی یہ مجبوری ہے, یہ نہیں ہو سکتا. قانونی طور پر میں کر سکتا تھا, اور قانون کا منشا یہی تھا کہ آپ ای سی سی میں جائیں اسمبلی لے کے, پھر کابینہ میں لے آئیں. نہ ہم ای سی سی میں گئے نہ کابینہ میں گئے. کسی آپ نے آواز میں کوئی ہیرے جواہرات کی بات سنی؟ یہ مجھے بتائیں نا آپ ذرا, وہی بتائیں نا آپ نے کس نے سوال کیا تھا. تو کیا اس میں آپ نے ہیرے جواہرات کی بات سنی؟ 5 کیرٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں آپ؟ 5 کیرٹ ہی کہتے ہیں سر. جی 5 کیرٹ کہتے ہیں. نہیں میری بات سنیں نا بھائی, آپ اس طرح کی بات نہ کریں. مگر یہ بتائیں کہ عمران نیازی نے ساری ریاستی مشینری کا بے پناہ ناجائز استعمال کرتے ہوئے, یعنی بروٹ فورس کا استعمال کرتے ہوئے کتنے جھوٹے کیس بنائے گئے پوری اپوزیشن کے خلاف, مجھ سمیت, میاں نواز شریف صاحب کی سمیت, مریم بیٹی کی سمیت, اور پارٹی کے جو زعماء ہیں اپنے پیپلز پارٹی کے, پی ایم ایل این کے, اپنا بیٹیوں کو نہیں چھوڑا.
اور ہم جو ہمشیرہ ہیں ان کو گرفتار کیا گیا، اور کیا، اور پھر بشیر میمن کو بلایا گیا، عمران خان نے اپنے دفتر میں بلایا اور کہا کہ ان کے خلاف اپنے مقدمے کرو. ان کو جی یہ جعلی مقدمے، جھوٹے مقدمے میں نہیں کر سکتا. اب بتائیے کہ یہ سارا آن ریکارڈ ہے، یہ کوئی ریکارڈڈ بات نہیں. بشیر میمن نے خود انٹرویوز دیے ہیں، بیانات دیے ہیں اخبارات میں، ان کے سٹیٹمنٹ چھپی ہیں. آپ ان کے اوپر اپنا غور کریں کہ اس کا کیا ہوا. کیا میں نے پالیسی کو امینڈ کیا، میں نے پالیسی کو میں نے چینج کیا؟ کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. تو اتنا شور میڈیا پہ جو اٹھایا گیا ہے، خدا را آپ دیکھیں نا، انصاف کریں. اگر میں نے کوئی اس میں زیادتی یا غلطی کی تو اگر آپ مجھے پکڑیں گے تو میں ضرور اس کا جواب دوں گا. اگر غلطی کی تو آپ سے، قوم سے معافی مانگوں گا، پوری قوم سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں گا. لیکن جہاں پر ہیرو جواہرات کی بات ہوئی کہ جو وہ اتنی، وہ 2.5 یا 3 کیرٹ میں نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے 5 کیرٹ کے چاہیے، ہیرا چاہیے یا انگوٹھی چاہیے. خدا را، اور قوم کے جو ایسٹ جو ہیں کس طرح بے دردی سے ان کو بیچا گیا. توشہ خانہ میں دیکھ لیں آپ، توشہ خانے میں کیا ہوا کہ ایک تو دبئی میں ایک ہمارے بہت ایک مربی ملک کا جو تحفہ تھا، 10 کروڑ 15 کروڑ روپے کا، پتہ نہیں کتنی قیمت تھی، وہ بیچ دی گئی اور اس کو پیسے جیب میں ڈال دیے. اس کا تو اپنا ذکر نہیں ہوتا. دیکھیے یہ تو ایک آڈیو ہے جس میں گفتگو آپ نے سنی، اس میں کہیں خدا نہ خواستہ لین دین کی بات ہوئی ہے کہ جناب اتنے کروڑ روپے یا اتنے ارب روپے دیں، اتنی زمین دیں، یا 190 ملین پاؤنڈ چھوڑ دیں، 19 پاؤنڈ ہی دے دیں آپ. کہیں اس طرح کی کوئی بات دور دور اس کا شائبہ ہے اس کا. پھر یہاں پر اسلام آباد میں اور گھڑیاں بیچ دی گئیں، قانون کی دھجیاں اڑائی گی، گھڑیاں بیچ کے پیسے جیب میں ڈال لیے، اور بعد میں جو توشہ خانہ کی جو تھی وہ اپنا پرسنٹیج وہ وہاں پر جمع کرا دی. کبھی اس طرح ہوا آپ نے کبھی دیکھا؟ پہلے تحفہ جاتا ہے توشہ خانے، وہ ایسٹیمیٹ لگاتا ہے کہ جناب یہ 10 کروڑ روپے اس کی قیمت ہے، یا 20 کروڑ یا 5 جو بھی ہے، اور اس کا جو اپنا پرسنٹیج جو اپنا پالیسی ہے وہ آپ جمع کرا دیں، اس کے بعد دے لیں. ایسا نہیں، وہ خان صاحب نے گھڑیاں بیچ دیں، بیچ کے تو پیسے جیب میں ڈال دیے اور توشہ خانوں کو کہا کہ یہ لے لیں. اب بتائیے اس سے بڑی قانون کے ساتھ اور اپنا کھلواڑا کیا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو آج یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ آڈیوز آنی چاہیے جب انہوں نے چینی ایکسپورٹ کی، اس بنیاد پر کہ چینی سرپلس ہے، یعنی بہت سٹاکس ہیں، پاکستان کو زر مبادلہ ملے گا، بڑی اچھی بات ہوتی. 52 روپے قیمت تھی چینی کی میاں نواز شریف کے زمانے میں. 2018 ستمبر کی یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں، اٹ از irrefutable ایویڈنس. اور اس کے بعد وہ چینی ایکسپورٹ ہی، اس کو پر لگ گئے، آگ لگ گئی، چینی 100 روپے سے اوپر چلی گئی. اور کیا ہوا اس دوران کہ سبسڈی بھی دی گئی، سبسڈی. اور پھر ڈالر جو تھا وہ روپے کے مقابلے میں بڑی تیزی سے اوپر جا رہا تھا اور روپے کی قدر گر رہی تھی. یعنی اٹ واز اے ونڈ فال. ایک طرف سبسڈی لے رہے ہیں اور دوسری طرف ہر کلو کے اوپر جو ڈالر اور روپے میں جو کمی آ رہی تھی روپے کی قدر میں، وہ بھی پیسے جیب میں جا رہے تھے. اس طرح پاکستان کا اربوں روپے کا یہ سکیم ہے، اربوں روپے کا. اور آپ یاد کریں رات کے 12 بجے خان صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں، میں چھوڑوں گا نہیں، یہ کمیشن میں نے بنا دیا ہے. وہ کدھر ہے کمیشن؟ کہاں رپورٹ؟ ایز اے اسپیک کس کو پوچھا گیا؟ کس کو سزا ملی؟ کس کی جیب سے پیسے نکلوائے گئے؟ اسی طرح گندم ایکسپورٹ کی گئی اور بعد میں ناقص گندم منگوا دی گئی. اربوں ڈالر پاکستان کے اس طرح برباد کیے گئے. کسی نے اس کا نوٹس لیا؟ اس کا پوچھا کسی نے؟ وہ کہاں تھا نیب اس وقت؟ اور نیب کیوں بولتا؟ وہ بیچاری خاتون کو اس کو حبس بجام رکھ لیا پی ایم ہاؤس میں، اور اس سے جناب بند کر دیا کمرے میں، اور ان سے لے لیا اور پھر اس کو بلیک میل کیا گیا چیئرمین کو دبا کے. تو تمام کیسز بند کروا لیے بلیک میلنگ کے ذریعے، اور تمام کیسز جو تھے اپوزیشن کے خلاف ان کو جیلوں میں بھجوایا گیا، کال کوٹریوں میں بھجوایا گیا. تو میرے دوستو، میرے بھائیو، آپ میرے بہت یہ کہیں نا شہباز شریف تم نے یہ غلط کام کیا، اس کا جواب دو، پھر تو میں حاضر ہوں. اب آڈیو میں ایک بات ہوتی ہے اور قانون اور پالیسی کا مکمل احترام کیا جاتا ہے. کوئی سفارش نہیں ہے مریم نواز کی،
کوئی مجھے نہیں انہوں نے سفارش کا کہا, مجھے نہیں کہا کہ انکل آپ فیور کریں, مجھے وہ بیٹی انکل کہتی ہے کہ آپ فیور کریں. بتائیے مجھے کہ اس طرح رائی کا پہاڑ بنا دینا یہ مناسب نہیں. یا تو آپ یہ کہیں کہ ہاں شہباز شریف تم نے یہ فیورٹزم کیا تو میں حاضر ہوں, جو آپ سزا دیں گے میں قبول کر لوں گا. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ اب یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے اپنا پشاور میٹرو کا اسٹے آرڈر لیے ہوئے ہیں. اب بتائیے ہمیں تو کسی نے اسٹے آرڈر نہیں دیا تھا, جناب ہر جگہ سے اسٹے آرڈر لیے ہوئے تھے اور دبا کر جو اپنا عدلیہ کا انہوں نے مذاق اڑایا, اس کے خلاف ڈھڑائی کے ساتھ مزاحمت کی. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں بلین ٹری کہاں گیا, بلین ٹری کدھر, بلین ٹری پشاور کا جو میٹرو اربوں روپے کھائے گئے. اس طریقے سے ان کی جو کرپشن جو ہے اس کی داستان میرے پاس. آپ مجھے بھی شہباز شریف آپ نے پچھلے 5 مہینے کیا کیا, مجھے تو اب رات کو نیند نہیں آتی تھی کہ بھئی خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو جائے گا. آئی ایم ایف کی شرائط اتنی کڑی تھی, انہوں نے فلاؤٹ کیا تھا, ان کی حکومت نے آئی ایم ایف کی شرائط کو انہوں نے فلاؤٹ کیا, اس کو وائلیٹ کیا اور اس کو کس طریقے سے اس کو انہوں نے اس کی دھجیاں اڑائی. آئی ایم ایف نے ہم سے لکیریں, ناک سے لکیریں نکلوا لی. میں نے کہا جہاں کہ نیو یارک میں ملی مجھے آئی ایم ایف کی جو تھی ان کی مینیجنگ ڈائریکٹر, بہت اچھی خاتون. میں نے کہا کہ ہم نے ایکسپٹ کی ہیں یہ آپ کی شرائط, انشاءاللہ پوری کوشش کریں. اب سیلاب آ گیا ہے, اب آپ بتائیے کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں ان شرائط کو اور انہوں نے پوری ہمدردی کا اظہار کیا کہ انشاءاللہ ہم کنسیڈر کریں گے, ہم بورڈ میں جائیں گے. تو میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, ہم تو دن رات لگے ہوئے تھے اس کام کے اوپر. ڈالر اوپر جا رہا ہے, ڈالر نیچے جا رہا ہے, اور پھر یہ جناب اپنا دن رات یہ ریلیاں اور تقریریں کہ خدا نہ خواستہ پاکستان سری لنکا بن جائے گا, خدا نہ خواستہ پاکستان کا دیوالیہ نکل جائے. یہ اصل میں یہ چاہتا تھا عمران خان نیازی. اور میں آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, مجھے یہ بات مجبوراً مجھے کرنی پڑ رہی ہے. پھر مجھے بتائیے کہ میرے خلاف NCA میں گئے, لنڈن میں نیشنل کرائم ایجنسی کی وہاں پر 2 سال کیس وہ چلتا رہا. میں چپ کر کے بیٹھا رہا کہ اللہ عزت رکھنا اور کچھ نہیں. میں نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو پھر ٹھیک ہے, میں اس کو بھگتوں گا, اگر نہیں کیا تو مجھ پر کرم کرنا, مہربانی کرنا. NCA 2 سال, اس کے بعد کلین چٹ ملی. ان کا جناب وہ فائنینشیل ٹائمز میں وہ پیسہ وہ شوکت خان ہسپتال کے لیے خیرات کا پیسہ اپنا سیاست میں استعمال کر لیا. اگر یہ غلط تھا تو جاتے پھر وہاں پر اس کے خلاف, جس طرح میں نے ڈیلی میل کے خلاف کیس کیا, یہ کرتا جا کے فائنینشیل ٹائم میں اس کے خلاف کیس کرتے جا کے. اس سے زیادہ یعنی جھوٹا شخص میں آپ کو بالکل, میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, خدا کو جان دینی ہے, میں بہت گناہ گار آدمی ہوں. ہم سب اپنا غلطی بھی کرتے ہیں, اپنا جھوٹ بھی بات, بدتینت اور موسم دنیا میں پیدا ہوا ہو. اگر عوام نے اپنا فیصلہ جو عوام نے کرا, ہم عوام کے فیصلے کا احترام کریں گے. کہ اپنا انہوں نے 4.5 سال لوٹیا ڈبو دی آپ کی اپنا معاش کی, پاکستان کو تباہ برباد کر دیا. ہر بھائی خدا کا نام, جناب یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے. اس کے صدر پیوٹن مجھے اس طرح اپنا ایگریکلچر, ہم آپ کو ایکسپورٹس اگر گندم چاہیے وہ دینے کو تیار آئیے. اگر کیوں ملتے وہ تو پھر روکے منہ سے بھی نہ ملتے مجھے, اور انتہائی اچھے طریقے سے ملے. بہت کہ ایک دور دور تک اس کا شائبہ تک نہیں ہے. کہا کہ اس 2 مہینے پہلے کہ ہم روس سے گندم لینے کے تیار ہیں اگر ہمیں سستی ترین گندم ملتی ہے. اور میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ جو گندم مجبوری کے طور پر امپورٹ کرنی پڑی, اس لیے کہ انہوں نے پچھلے سال کھاد نہیں دی کسان کو, کسان ترس گیا, کھاد نہیں دی اور گندم کی پیداوار کم ہوئی. ہمیں مجبوراً گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے, ابھی بھی کرنی پڑ رہی ہے, اس لیے کہ اب سیلاب اس کی بھی ہم نے کور کرنا ہے. ان کی حکومت کی جو شارٹ فال تھی اس کو بھی ہم کور کیا. ہم نے گندم امپورٹ کی, یقین کریں کہ اربوں روپے ہم نے سیو کیے تھرو کلیکٹیو ایفرٹ. یوریا ہم نے 2 لاکھ ٹن ہم نے امپورٹ کیا. G2G $600 تھی. میں آپ کا وقت ضائع کرنا چاہتا,
لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بھائی ہم قوم کی خدمت کر رہے ہیں, آئینی طور پہ آئے ہیں. وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے ایک آئین میں درج ہے, قانونی آئینی طریقہ ہے, اور اس کے بعد یہ مخلوط حکومت دن رات خدمت کر رہی ہے قوم کی. دن رات مشکلات بہت ہیں, جو اپنے بجلی کی قیمت مہنگی کرنی پڑی, اس کے لیے بھی ہم نے بہت پھر کھینچا. جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارج ہے FAC, اس کو ہم نے 300 یونٹ تک ہم نے معاف کروایا. ورلڈ بینک جو ہے, IMF جو ہے, وہ کہتا تھا نہیں کرنا. ہم نے کہا میں اس غریب قوم کو ہم کہاں لے جائیں. تیل کی قیمتیں باہر آسمان سے باتیں کر رہی تھیں, انہوں نے جناب اس کو مارچ میں اس کی یکا کم کر دیا, پیسے تھے نہیں, اور جناب اس کا سارا بوجھ ہم پہ پڑا. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, بات کو ذرا اگر آپ قریب سے سمجھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج تک پوری ریاستی مشینری کو بروئے کار لا کر اپنے دور میں ہماری گورنمنٹ تھی, 4 سال ان کے پاس تھے, یعنی یہاں تک کر دیا کہ ریٹائرڈ ججز جو ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی کے وہ اپنا وہ چیئر کریں گے. بھائی جو حاضر ججز ہیں, کیا خدا نہ خواستہ اس میں کوئی کمزوری تھی کہ آپ نے ریٹائرڈ ججز کا آپ نے اپنا آرڈیننس لے کے آ گئے؟ اس کے باوجود بھی آج تک کسی اپوزیشن لیڈر کے خلاف ابھی تک ایز اے اسپیک کوئی ایک کیس جرم ثابت نہیں کر سکے, مگر کال کوٹری میں ڈالا, جیلوں میں ڈالا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم, اب اللہ نے ان کو کلین چٹ دی ہے, یہ کتنی عزت کی بات ہے. تو یہ ایک مثال ہے کس طرح جھوٹے کیسز کر کے. میں 22 کروڑ عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا را ووٹ دینا آپ کا حق ہے, جس کو آپ ووٹ دیں ہم اس کا احترام کریں گے. لیکن جو شخص دن رات جھوٹ بولتا ہے, مکاری کرتا ہے, فراڈ کرتا ہے اپنا, اب مجھے بتائیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کا NCA کا بند لفافہ کابینہ سے اپروو کروا لیا, اسے کاغذ کسی نے دیکھا تک نہیں. ایک خاتون نے کہا جو وزیر تھی کہ جی ہمیں کیا پتا اس میں کیا ہے, مجھے بتائیں کیا اس میں خدا نہ خواستہ اگر اللہ تعالیٰ معاف کرے کشمیر کا سودے کی ڈیل ہوتی تو کابینہ نے منظور کر دیا تھا اس کو, یا نیوکلیر جو ہمارے جو طاقت ہے خدا معاف کرے میرے منہ میں خاک, اس کو ہم کمپرومائز کر لیں گے, کیا وہ کابینہ نے اپروو کر دیا تھا؟ وہ بند لفافہ جس میں 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ تھا, وہ جناب بند لفافے کے اوپر فیصلہ دے دیا, آپ کیس کو نہیں کھولنا اور یہ سپریم کورٹ میں جمع کروا دیں. اب بتائیں کہ اس کے بعد کوئی اور آپ کو ثبوت چاہیے کہ اس شخص کی جو اپنا انتہائی افسوسناک اس کا کردار ہے, دن رات جھوٹ بولنا, دن رات کردار کشی کرنا, حتیٰ کہ جو افواج پاکستان اور اداروں کو ان کو بھی تقسیم کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. مجھے بتائیں آج تک کبھی کسی مخالف نے بھی نہیں کہا ہوگا کہ جناب ایک شہید کے بارے میں کہ یہ اس کو شہید کا رتبہ ہے, وہ بڑی اس کا عزت احترام ہوتی ہے. یہ کہنا کہ جناب وہ فلاں شہید ہو گیا, میں وہ لفظ نہیں دہرا سکتا, مگر ہیلی کاپٹر بچ جانا چاہیے تھا. اندازہ کریں کہ اس طرح کا زہر آپ نے قوم میں گھول دیا ہے. مجھے تو اس کا آئی ایم ویری کنسرنڈ کہ خدا نہ خواستہ یہ جو اس وقت جو پولرائزیشن ہو گئی ہے, اس وقت جو ملک کے اندر جو ہماری جو رسا کشی ہے اور جو اس میں ڈیوائیڈ جو ہو گئی, اس میں زہر گھولا گیا ہے, کہیں خدا نہ خواستہ یہ ملک کو یہ شخص یہ تباہی کی دہانے نہ لے جائے مکمل طور پر. کل جو پرسوں اپنا مریم اورنگزیب کے ساتھ لندن میں جو ہوا, کتنی بردباری, کتنی ڈگنی کے ساتھ اس خاتون نے, اس بہن نے اس کو وہ سارے تانے برداشت کیے. کیا یہ طریقہ ہے؟ وہ بھائی اگر ہم غلط کام کریں تو ہمیں کٹہرے میں لے آؤ. تم لے کے آئے 4 سال تم نے الٹے ہو گئے, تم یو بینٹ بیکورڈز کہ الٹے ہو گئے. اس کے باوجود بھی تم اللہ کے فضل و کرم سے کوئی کرپشن کا نہ لندن میں نہ یہاں پر اپنا الزام ثابت نہیں کر سکے. اب دن رات جھوٹ بولتے ہو, چور ڈاکو کہتے ہو. یہ ملک کا کیا بنے گا؟ دیٹ از دا پوائنٹ آف ایشو. وزیر اعظم صاحب صدیق ساجد جی بول ٹی وی سے 2 چھوٹے سوال ہیں. ایک تو عمران خان جو ہے وہ ہر اپنے جلسے میں آپ کی ایک جو کلپس دکھاتے ہیں کہ آپ دنیا سے مانگنے میں بڑے ماہر ہیں اور وہ کوئی کلپس آپ کے دکھا دیتے ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جناب مانگنے کے بارے میں کیا کہ پیسے مانگنے میں بڑے آپ ماہر ہیں, کلپس دکھاتے ہیں مختلف جلسوں میں اپنے. تو یہ جاتے تھے وہاں پر پیسے دینے جاتے تھے باہر. اس کے میں ساتھ اگر مانگنے جاتا ہوں تو یہ پیسے اپنا تجوری لے کے جاتے تھے باہر. دوسرا اس کے جواب مجھے دے دینا, یہ بھی فیصلہ کر دیتے ہیں.
दूसरा वज़ीर आज़म साहब, दूसरा वो ये कह रहे अभी हैं, फैसला कर लेते हैं। जी जी, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने एक बॉल से 3 विकेटें गिराऊंगा। एक उन्होंने आपका नाम लिया, एक आसिफ जरदारी साहब का नाम लिया, और उन्होंने कहा ये सेंटर की जो विकेट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप क्या समझते हैं वो सेंटर की विकेट का इशारा देखिए, किस तरफ बात है, और क्या आप इसको डिफेंड करेंगे, इस यारकर को शॉट मारेंगे, चौका मारेंगे, छक्का मारेंगे? देखिए, बात यह है, पहली बात जो है मांगने की, यानी मैं कशकोल के बारे में एक मैं अंग्रेजी में मुहावरा कहता हूं, फिर आप उसको माइंड करते हैं कि ये शहबाज शरीफ की बात नहीं करनी चाहिए। मुझे ये बताएं कि 75 साल हमने पाकिस्तान को वहां ला खड़ा किया है कि हर मामले में, और मैं ओपनली कहता हूं कि अपनी काबीना में, अब जलसों में, मीटिंग्स में, कि अब बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये मांगने आए हैं, ये दोस्ती हाल चाल पूछने मांगने आए हैं बिल्कुल। तो उनका ये मुझ पे इल्जाम, अपने चेहरे को आईने में देखें कि क्या जब ये 4 साल जो रहे हैं ये जाके तजोरियां उनको देते रहे, ये क्या अपना पाकिस्तान की बहुत ये खैरात कर रहे थे, पाकिस्तान की दौलत नामों पर तकसीम कर रहे थे? कुछ खुदा का खौफ करो, बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। अपने चेलों और अपने जो क्रोनीज हैं, इनकी जो हमशीरा साहिबा को FBR से एनआरओ किसने दिलवाया था, बताएं ना मुझे। इनकी हमशीरा साहब को FBR से एनआरओ किसने दिलवाया था? एनआरओ इन्होंने दिलवाया अपने हमशीरा को, जिन्होंने अपने एसेट डिक्लेयर नहीं किए, और मशीनों से या पता नहीं किससे वो कहते हैं मैंने ये प्रॉपर्टियां बनाई हैं दुबई में और न्यूयॉर्क में। इनकी डिक्लेरेशन जो है वो इतना बड़ा सवालिया निशान है। तो इस तरह कौम को, अपना पूरी ऑपोजिशन को इस तरह के अल्फाज कहना, ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। मैं पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम इस मुल्क की तकदीर के मालिक हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप जो फैसला करना करें, लेकिन देख समझ के करें। ये शख्स पाकिस्तान की वजूद को मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा खतरा है। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं। बिल्कुल जी सनाउल्लाह साहब। प्राइम मिनिस्टर साहब, साउला डॉन से। प्राइम मिनिस्टर साहब, 2 सवालात हैं। एक तो सदर पाकिस्तान ने कहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मफाहमत होनी चाहिए, इत्तेफाक राय होना चाहिए। इमरान खान साहब की भी डिमांड है आर्मी चीफ के हवाले से और फौरी इलेक्शन के हवाले से। इन दोनों चीजों पे बता दें। दूसरा ये बता दें कि इस वक्त फाइनेंशियल क्रंच है, पाकिस्तान के अवाम दबाव में है, सैलाब भी है, महंगाई भी है। आप जस्टिफाई करेंगे 72 रुकनी आपकी कैबिनेट है और रोज आपके नए नए मामले खसूसी बनते हैं? देखें, बात यह है कि इसमें आप ये समझें कि मामले खसूसी जरूर बनते हैं, या तो होना कि हम बैठ के पाकिस्तान के वसाइल को तबाह कर रहे हैं, वक्त ज़ाया कर रहे हैं, तब तो बात है। इनकी काबीना जो थी वो, उसका जो हुजम था वो आपको अच्छी तरह इल्म है, और किस तरह वो गुलछड़े उड़ाते रहे। अभी जो सवाल, पहला सवाल जो सर मुड़ाते ओले पड़े कि आपने अपने जो महंगे होटल में, उसका मैंने मुख्तर जवाब दिया। अगर तफसील जवाब दूंगा तो बहुत लोगों को उसकी एम्बेरसमेंट होगी। मैं नहीं चाहता कि मैं यहां पर तफसील में जाऊं। एक बात। दूसरी बात, जब इन्होंने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी तो मशवरा किया था इन्होंने हमसे? जो आइन और कानून जो है उसको सब फॉलो करेंगे और करना चाहिए। डेट्स इट। जी बेजाद साहब। ये बस बात हो गया, 10 बात में जवाब। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, बेजाज सलीमी, न्यूज 1 से। मेरा सवाल यह है कि आपने अगरचा ये कहा कि आपसे मशावरत की गई थी एक्सटेंशन के मामले में, क्या ये बताएंगे कि रॉन्ग? हाँ जी, डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ प्लीज। मैंने उनको एक, तो जिस मशावरत की बात की, इन्होंने मशावरत की थी, ये मैंने जवाब दिया। आपने उनके हवाले से ये कहा, तो क्या इस वक्त एक बड़ा डिस्कस किया और वो मुसलसल इस बात को इशू बना रहे हैं कि क्या नए आर्मी चीफ की तकर्री जो है वो नहीं, मेरे को कायद है मियां नवाज शरीफ, उसमें क्रिटिसाइज करने का क्या जवाब है? और पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की पॉलिसीज उसको डिस्कस की, मेरे वो कायद हैं। ये बता दें कि
مختلف جماعتوں کی جانب سے تجویز آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اسمبلیوں میں واپس آنا چاہیے، اور اسی طرح کی ایڈوائس معزز سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے بھی ان کو دی گئی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں اگر پاکستان تحریک انصاف اسمبلیوں میں واپس آنے کا فیصلہ کرتی ہے تو موجودہ حکومت اس کا خیر مقدم کرے گی، اور آپ اس حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں؟ نہ انہوں نے استعفیٰ دینے سے ہم سے مشورہ کیا، اب وہ آتے ہیں تو 100 منٹ تشریف لائیں، بالکل آئیں، آپ اس میں بیٹھیں. جی ممتاز بھٹ. پرائم منسٹر صاحب، آج آپ نے میڈیا سے گلا شکوہ کیا کہ آپ ہائی لائٹ نہیں کرتے. نہیں گلا شکوہ نہیں کیا، میں نے درخواست کی ہے اور بڑے ادب سے درخواست کی ہے. جو پہلے 2 انٹریکشن تھے جب آپ پرائم منسٹر بنے، اس کے بعد میرے دونوں انٹریکشن میں یہی کوسچن تھا کہ ایک پورا پلان ہے پاکستان کی افواج کے اوپر جو ہے وہ سوشل میڈیا، نیشنل میڈیا اور براہ راست حملے کا. اگر آپ کو یاد ہو، یہ دونوں کوسچن میں نے آپ کے دونوں انٹریکشن آپ کے اوپر دہرائے تھے. کل جبکہ لوگ شہیدوں کے جنازے پڑے ہوئے تھے لوگوں کے گھروں میں، اس وقت نعرے لگوائے گئے جی سی میں، لاہور میں، اور جو کچھ وہاں پہ ہوا وہ آپ کو پتہ ہے، صاحب نے دیکھا. تو آپ کو کیا چیز مانے ہے کہ آپ اس کے اوپر کاروائی نہیں کرتے؟ آپ کی پولیٹیکل ول نہیں ہے، یا آپ کے اتحادی ساتھ نہیں دیتے، یا کوئی ادارہ آپ کو روکتا ہے؟ آپ قوم کو کھل کے بتائیں. وہ جو وائس چانسلر نے کیا جی سی یونیورسٹی کا، وہ پنجاب گورنمنٹ صوبائی حکومت کے تحت آتے ہیں، وہ اپوائنٹ کرتے ہیں وائس چانسلر، فیڈرل گورنمنٹ نہیں کرتی. البتہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور اگر ہمارے پاس کوئی آئینی اور قانونی راستہ ہوا، میں اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، ہم اس کی ضرور کارروائی کریں گے اگر ہمارے پاس کوئی آئینی اور قانونی راستہ ہوا. آئی ایم ناٹ شیور، لیکن اس کارروائی کی جو وی سی نے کی ہے اور اس کو پولیٹیسائز کیا ہے ایک اعلیٰ تعلیمی ادارے کو، اس کی خدا نخواستہ خطرناک روایت پڑ سکتی ہے. اس کی جتنی بھی سخت الفاظ میں اس کی جائے، اس کی مذمت وہ کم ہے. اینڈ آئی وانٹ ٹو ایشور یو کہ ہم اس کو اپنی پارلیمنٹ میں بھی یہ معاملہ لے کے آئیں گے. اینڈ یہ بات یہ ناقابل معافی ہے، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جی جاوید. جاوید حسین دنیا ٹی وی سے. سر، چیئرمین تحریک انصاف یہ کہتے ہیں کہ جو سائفر تھا اس کی تحقیقات کروا لی جائیں تو ہم پارلیمان میں واپس آنے کے لیے تیار ہیں. تو کیا آپ اس بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں کہ سائفر کی تحقیقات کروا لی جائے؟ اس میں کون سی چیز ایسی ہے جو تحقیق کے قابل ہے؟ ہر چیز سامنے آ گئی. پریزیڈنٹ پوٹن سے میری ملاقات ہو گئی، وہ میرے خیال میں ایک مسکراہٹیں تھیں، اسی کو کمپیئر کر لیں تو میرے خیال وہی بذات خود ایک ایسی ایویڈنس ہے جس کے بعد مزید کسی تحقیق کی بات کی ضرورت رہتی ہے. باقاعدہ ایک آنریبل طریقے سے بات ہوئی، باہمی ہم نے تعلقات کی بات کی کہ ہم اپنے رشیا اور پاکستان اپنے تعلقات کو ہم اپنا پروموٹ کریں گے اور ٹریڈ انویسٹمنٹ میں ہم آگے بڑھیں گے. یہ اس طریقے سے بڑی عمدہ بات ہوئی تھی. بالکل. پرائم منسٹر صاحب آئی ایم ہیئر سر. پرائم منسٹر صاحب، میرا نام مظہر اقبال ہے، میں پی این این کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، پوری پاکستانی قوم بھی یہ سمجھتی ہے کہ اپریل تک عمران خان صاحب بحیثیت سیاستدان ایک غیر مقبول آدمی تھے، اور عام تاثر سر یہ بنتا جا رہا ہے کہ جیسے مسلم لیگ نون نے عصر کے وقت روزہ توڑ لیا، آپ تھمپنگ میجورٹی سے اگلے انتخابات میں اقتدار میں آ رہے تھے، ایسا لگا، بلکہ لوگوں کا یہ کہنا ہے، ہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا پتھر اوپر سے آ رہا تھا، عمران خان کھڑا تھا، شہباز شریف نے اس کو دھکا دے کے تو خود نیچے آ گئے. سر کیا کوئی ریگریٹ ہے؟ نہیں ہے. پاکستان کو اس شخص نے دیوالیہ کر دینا تھا، اللہ تعالیٰ معاف کرے. پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہسٹری. تو اگر پاکستان ریاست کو بچانے کے لیے، اگر میری سیاست قربان ہوتی ہے پاکستان کی ریاست کو بچانے کے لیے، ایک بار نہیں میں 1000 بار قربان کر دوں گا. جی ایاز اکبر یوسف جی جیو سے. پرائم منسٹر صاحب، ایک تو جو بائیڈن کے ساتھ آپ کی پکچر بڑی وائرل ہوئی ہے، اس کے حوالے سے بڑی آپ کو کوئی اعتراض اس پہ؟ نہیں، لوگوں کو اعتراض ہے کافی سینٹر میں دونوں طرف، اس کو ذرا تھوڑا سا اگر آپ ڈسکرائب. دوسرا، ڈار صاحب کی واپسی کے حوالے سے بڑا زبردست ایک دھوم مچ گیا کہ جی ڈار صاحب کی واپسی ہے اور ڈالر نیچے جائے گا، اسٹاک ایکسچینج اوپر آ گئی ہے. تو کیا مفتیٰ صاحب کی کیا پالیسیز اور ڈار صاحب کی پالیسی میں کوئی بہت فرق ہوگا، اس لیے یہ چیز ہو رہی ہے؟ تھوڑا سا نہیں، دیکھیں مفتیٰ اسماعیل صاححب نے سے انہوں نے بڑی محنت کی ہے، پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے. بالکل میں ہم سب ان کے شکر گزار ہیں، بڑی محنت سے کام کیا انہوں نے. ہی از اے ویری آنریبل ممبر آف آور پارٹی.
اور یہ اپنا رد و بدل ہوتا رہتا ہے، اور انہوں نے خود کہا کہ میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں، تو اس کا ہم نے ان کو کہا کہ بالکل آپ پارٹی کے بڑے اہم ہمارے رکن ہیں، آپ سے انشاءاللہ ہم اور کام لیں گے. تو ہی ہیز ڈن اے ویری گڈ جاب، لیٹس اپریشیٹ ہز ہارڈ ورک. ڈار صاحب جی ڈار صاحب کا وہ تشریف لائے ہیں. ڈار صاحب انشاءاللہ وہ ان کو بڑا تجربہ ہے، بڑے تجربہ کار آدمی ہیں، فائنانس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور مجھے بڑی قوی امید ہے انشاءاللہ. اور وہ بہت محنتی آدمی ہیں، وہ دن رات محنت کرنے والے آدمی ہیں، اینڈ از اے ویری ویری اگین از اے ویری کیپبل اینڈ ویری آنےسٹ پولیٹیشین. تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ وہ اپنی ارک ریزی سے کام کریں گے، اور انشاءاللہ حالات کو اور بہتر بنانے میں پورا وہ انشاءاللہ ان کا رول ہوگا. ایک بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ واپس آنے کے لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ تحقیق کرا لیں، تو سپریم کورٹ نے بھی اس بارے میں کہا اپنے فیصلے میں ہمیں کچھ نہیں ملا. جو سیکیورٹی ایجنسیز نے بھی کہا کہ ہمیں کچھ نہیں ملا. نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی جو آخری میٹنگ ہوئی تھی اس میں جو سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ اس معاملے میں کہیں دور دور تک کوئی شائبہ نہیں کہ کہیں خدا نخواستہ کسی سیاستدان نے کسی غیر ملکی طاقت کے ساتھ کوئی کنونس کی ہو. تو آئی تھنک یہ چیزیں ریکارڈ پر ہیں. اس کے بعد آپ کو اور کیا ثبوت چاہیے؟ پرائم منسٹر صاحب، طارق سمیر NNI نیوز ایجنسی سے. میرا سوال یہ ہے کہ ڈار صاحب آگے بڑا ویلکم ہوا، لیکن کیا غربت کم ہوگی، مہنگائی کم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پہلا ایشو ہے پٹرول کی قیمتوں کا انٹرنیشنلی مسلسل نیچے آ رہی ہیں لیکن پاکستان میں کم نہیں ہو رہی. دوسرا ایشو ہے آٹا بہت مہنگا ہو چکا ہے مارکیٹ میں، اس 26 روپے سے پتہ نہیں 110 روپے بھی چلا گیا، 20 روپے بھی چلا گیا. یہ 2-3 ایشوز آپ کر دیں. آخری بات میں کرنا چاہوں گا، آپ نے ایک ہیرے جواہرات کا ذکر کیا، تو کیا FIA نے کوئی انکوائری کی اس بزنس مین سے جس نے ان کو آفر کرتا تھا، جو ان کو رشوت پیش کرتا تھا؟ اسلام میں کہا گیا ہے رشوت دینے والا بھی جہنمی ہے، لینے والا بھی جہنمی ہے. کیا یک طرفہ آپ نے انکوائری کیا اس بزنس مین کو، کوئی FIA کا نوٹس گیا یا نہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ گزارش سن لیں، میں نے اس سوال کا جواب دیا وہ جو آڈیو کے حوالے سے. تو میں نے کہا کہ اس آڈیو میں کیا ہے اس کی تفصیل میں نے بتا دی. اور جو دوسری آڈیوز ہیں خان صاحب کی، وہاں پر تو ہیرو اور جواہرات کی بات ہوتی ہے. اس آڈیو میں تو اس کا دور دور تک کوئی نشان تک نہیں ہے. تو میں نے آپ کو اس کا کمپیرزن دیا. باقی جو اگلی بات ہے وہ قانون اپنا راستہ اپنائے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں. آپ نے جو بات کی ہے، دیکھیے کہ آٹے کی جو قیمت ہے وہ صوبائی معاملہ، پیورلی صوبائی معاملہ، نمبر 1. نمبر 2، یقیناً اب دنیا میں اپنا پچھلے 2-3 دن میں اپنا اس کی آئل کی قیمتیں گری ہیں، کوئی شک نہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کا اللہ کرے گا کہ اس کا اگلے 15 دنوں بعد اس کا اثر سامنے آئے گا. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ صرف 1.5 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھی اور ڈیزل کی قیمت کوئی نہیں بڑھائی گئی. اور آپ کو علم نہیں ہے کہ بیک اینڈ پہ اس کے اوپر ہم دن رات ہماری ٹیمز کتنی ارک ریزی کرتی ہیں کہ ایک دہلا بھی فالتو جو عوام پر بوجھ نہ پڑے. جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارج ہے اس کو دیکھیں کہ 300 یونٹ تک ہم نے اس کو اپنا ڈیفر کروایا. جو سیلاب میں جو لاکھوں گھرانے ہیں جو ان کے بجلی کو بلوں کو ہم نے معاف کروایا. جو سیلاب میں 70 ارب روپے وفاق دے رہا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے، اور اربوں روپے کے کمبل، رضائیاں، اپنا خوراک کے پیکس یہ خریدے جا رہے ہیں. جو دنیا سے جو امداد مل رہی ہے اس کے علاوہ میری بات سن لیں. اب بات یہ ہے کہ ڈالر اور روپے کی جو پیرٹی جو ہے وہ بدقسمتی سے پچھلے ہفتوں میں کافی اونچی چلی گئی. اس لیے جب وہ تیل اگر تھوڑا سستا ہوا بھی تو روپیہ چونکہ ڈالر کے مقابلے میں بہت مہنگا تھا، بدقسمتی سے وہ جو ڈالر اور روپے کی جو کمزوری ہے وہ ریفلیکٹ ہوئی. اب اللہ کرے کہ پچھلے 2 دنوں میں پرسوں سے ڈالر نیچے جا رہا ہے. خدا سے پوری قوم سے میری درخواست ہے کہ وہ جھولیاں اٹھا کے دعا کرے کہ ڈالر جو ہے واپس 100 روپے پہ آ جائے تو وارے نیارے ہو جائیں گے. تو میری تو یہ خواہش ہے. میں تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں جو شخص جو کہ لاکھوں لیپ ٹاپس بانٹنے والا شخص ہو، جو سبسڈی اربوں روپے کی میاں نواز شریف صاحب کی سربراہی میں کسان کو دینے والا شخص ہو، جو اربوں روپے کا سبسڈی جو ٹیوب ویل جو کسان چلاتے ہیں ان کو سبسڈی دینے والا شخص ہو،
جو اربوں روپے کی سبسڈی رمضان شریف میں خرچ کر رہا ہو، کیا وہ چاہے گا کہ غریب آدمی کے اوپر بوجھ ڈال دیا ہے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ 4.25 سال عمران نیازی کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ایک دھیلے کی سبسڈی عوام کو دیتا۔ جو 50 لاکھ گھر بنے تھے، 50 لاکھ تو دور کی بات ہے 500 دے دیتا۔ جو 1 کروڑ نوکریاں تھیں، 1 کروڑ دور کی بات ہے وہ کچھ 100 نوکریاں دے دیتا غریب لوگوں کو۔ الٹا لوگوں کو بے روزگار کر دیا، لوگوں کو جو کرائے کے مکان میں رہتے تھے وہ بیچارے تنگ ہو گئے۔ تو یہ ہم اس وقت ایسے حالات میں، ہم جنگ کی حالت میں ہیں اکانومی کے حوالے سے۔ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا، انشاءاللہ اس کو ٹھیک کریں گے۔ ہمت نہیں ہارنی، ہماری ہمت اور جذبے جواں ہیں انشاءاللہ۔ بھرپور قوت کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، مخلوط حکومت پوری کاوش کر رہی ہے، محنت کر رہی ہے، اور انشاءاللہ اس اکانومی کو، اس کو ہم ٹھیک کر کے چھوڑیں گے۔ ایسے ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، انشاءاللہ اس اکانومی کو ٹھیک کریں گے اور پاکستان کی حالت سنواریں گے انشاءاللہ۔ اب تک نیوز سے ہوں سر، ایک گزشتہ کئی دنوں سے ایک معاملہ زیر بحث رہا ہے کہ آرمی چیف اور عمران خان کی خفیہ ملاقات ایوان صدر میں ہوئی ہے۔ آپ کو اس کا علم تھا؟ اگر تھا تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایوان صدر میں آپ کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت 4 سال رہی ہے، اور اس 4 سال کے دوران انہوں نے جو کرپشن کی ہے، جو چیزیں سامنے آئی ہیں، کیا ان کے خلاف آپ کیس کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو اس پیدا کرنے والی کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے دن رات جو معاشی حالات کو ٹھیک کرنے سے اس سے فرصت نہیں ملتی۔ البتہ جو ادارے ہیں اس معاملے میں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ان کو کرنا بھی چاہیے، اور بعض اوقات میں کہتا ہوں کہ قانون کے دائرے میں رہ کے اپنا کام کرے، لیکن مجھے یقین کریں اس معاملے میں دن رات IMF، مہنگائی اور یہ دوسرے معاملات ہیں، جو ڈالر مہنگا ہو رہا ہے، اس کو کس طرح کم کریں اور ایکسپورٹس کو کس طرح بڑھائیں، یہ کریں، دن رات اس میں گزر جاتا ہے۔ اس آدمی کو کوئی اور کام تھا ہی نہیں کہ کس طرح میں اپوزیشن نکلے لانا ہے، میں تو وہ دن رات اسی کام پہ لگا رہتا تھا۔ اگر اس کا آدھا وقت بھی اپوزیشن کو نکلے لگانے کے بجائے وہ اکانومی کو ٹھیک کرنے کی کرتا تو شاید حالات اتنے خراب نہ ہوتے۔ اور رہی بات ایوان صدر کی، تو آپ، مجھے نہیں پتا آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آڈیو لیک ہو جائے، یہ چاہتے ہیں آپ؟ جی اسد صاحب۔ وزیر اعظم صاحب، اظہر فاروق ہے RY نیوز سے۔ سر، ایک تو اسلام آباد جس طرح کہا جا رہا ہے کہ گھیراؤ کی بات ہو رہی ہے، آپ کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے، کوئی محسوس کر رہے ہیں؟ اور دوسرا ساتھ ہی کسی چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ساتھ ہی قبل از وقت انتخابات کا کوئی آپشن ہے؟ کہیں کوئی بات ہو رہی ہے؟ الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم دیکھیں نا، ہم نے اپنا سیاسی سرمایہ جھونکا ہے اس ملک کی حالت کو ٹھیک کرنے کے لیے، غربت کو بہتر ختم کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے، مہنگائی کو کم کرنے کے لیے، جو کہ ایک عذاب بن چکا تھا اور ہے، ابھی بھی ہے، اس کے لیے ہم دن رات کام کر رہے ہیں۔ اس کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا، اس کو منظور ہوا، اس سے ہم دست بدعا بھی اور دن رات محنت بھی کر رہے ہیں۔ آج بھی میں دادو سے ہو کے آیا ہوں، اور وہاں پر جو اپنا سیلاب نے تباہی کیا، یعنی تاریخ میں نے اس طرح کی تباہی نہیں دیکھی، یقین کر لیں آپ۔ دادو اور اس سے پیچھے جو دوسرے اضلاع سب، میں اپنا ہوائی جہاز بھی لیا، دادو میں اترا بھی، اور وہاں پر یعنی میلوں پانی پھیلا ہوا، میلوں، اور وہ لوگ بیچارے کس طرح وہ وہاں پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے ہمیں اس کو تو یہ توفیق نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے وہ KP چلا گیا، اور ایک دفعہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے سکر چلا گیا۔ اگر تم عوام کے انسان ہو، عوام کا دل تمہارے دل میں دھڑکتا ہے تو جاتے ان کے ساتھ۔ 2 حکومتیں تمہاری ہیں، ایک KP میں اور پنجاب میں، جا کے وہاں بیٹھتے، دکھی انسانوں کے ساتھ جا کے ہمدردی نہیں، ان کو جو وسائل جو ہیں اللہ نے دیے ہیں KP کو، پنجاب کو، اربوں خربوں، وہ استعمال کرتے، ان کو خیمے لے کے دیتے، ادویات لے کے دیتے، ان کو کمبل لے کے دیتے، ان کو ٹینٹس میں لے کے دیتے۔ وہ تو آپ کو یاد نہیں، دن رات آپ اپنے جلسے کرتے ہیں اور وہ ویڈیو دکھاتے ہیں یہ جا کے مانگنے جا رہا ہے۔ خدا کی قسم، مجھے اپنی قوم کو بہتر بنانے کے لیے اگر یہ کام کرنا پڑا میں کروں گا، ایک دفعہ 100 دفعہ کروں گا، کہ پاکستان قائد کا پاکستان بن جائے، اور یہ غربت اور بے روزگاری اور یہ مانگنا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ وہ دن آنا چاہیے اگر ہماری زندگی میں ہم اس راستے میں چل پڑے کہ کاش ہماری آنے والی نسلیں وہ تو نہ مانگے۔ یہ ویڈیو دکھاتا کہ یہ مانگنے جا رہا ہے، تو یہ کیا کرنے جاتا تھا وہاں پہ؟ مجھے بتا دینا۔ میں گھٹیا لفظ میں نہیں استعمال کروں گا۔ بالکل طارق چودھری، میں آج TV سے
कल परसों कराची के कुछ बड़े बिजनेसमैन ने ये दावा किया है कि आर्मी चीफ कराची आए थे, उन्होंने कहा है कि मैं शहबाज शरीफ साहब की, प्राइम मिनिस्टर साहब की और इमरान खान साहब की मुलाकात की कोशिश कर रहा हूं ताकि वो बैठें और बैठ के इलेक्शन की तारीख तय करें। तो आपके इल्म में ऐसी कोई बात है, ऐसी कोई कोशिश है, और अगर ऐसा हुआ तो आप उनके साथ बैठेंगे, तारीख तय करेंगे इमरान खान साहब के साथ? मेरे लिए ऐसी कोई बात नहीं। 4.25 साल असेंबली में बतौर अपना लीडर द ऑपोजिशन जो उनका लीडर द हाउस का रवैया था वो आपके सामने है। इरफान डॉन। सर, सैयद इरफान फ्रॉम डॉन। सर, ये जो ऑडियो लीक्स की बात चल रही है, इससे पहले भी कई मिनिस्ट्रीज जो हमारी हैं उनकी वेबसाइट्स हैक हो चुकी है, आपकी गवर्नमेंट से पहले की बात है। तो क्या कोई ऐसी पॉलिसी आप बनाने जा रहे हैं कि आइंदा के लिए इसको रोका जाए? जी बिल्कुल। मैंने दूसरी बात सर, एक और सागदार साहब आ गए हैं तो लोग ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब भी जल्दी आ जाएंगे, तो कोई उनके आने की तारीख है? इंशाल्लाह अल्लाह ताला करेगा, वो जल्द तशरीफ लाएंगे। जब भी डॉक्टर्स ने उनको अपना अलाउ किया वो तशरीफ लाएंगे। और जो पहला आपका सवाल था मैं उसको जवाब दे चुका हूं कि ये सिक्योरिटी, सीरियस सिक्योरिटी लैप्स है, इसकी पूरी तरह तहकीक होगी। लेकिन आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो निचोड़ एक ही है, जो मैंने 4 साल पहले कहा था, नैब न्याजी गठजोड़, हर एक चीज मेरी सच साबित हुई, हर लिहाज से। चाहे आप उस तरफ से परख के देखें, इस तरफ से परख के देखें, नैब न्याजी गठजोड़ ने पाकिस्तान को इस तबाही पे पहुंचाया है। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। कहना उनका यह था कि ऑडियो लीक्स संजीदा नौयत का मामला है, ऑडियो लीक्स मामले की तहकीकात करेंगे। इमरान खान ने बशीर मेमन को अपने दफ्तर बुलाया, क्या मैंने किसी पॉलिसी को तब्दील किया है? साथ ही साथ उन्होंने कहा कि खान साहब ने घड़ियां बेचकर पहले पैसा जेब में डाल लिया, फिर तोशा खाने से कहा कि ये रकम ले लो। इमरान खान दिन रात रैलियां और तकरीरें कर रहे हैं। शौकत खानम का खैरात का पैसा सियासत में इस्तेमाल कर लिया गया। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता दौर में मुल्की मईशत का जनाजा निकाल दिया गया, गुज़िश्ता दौर में खारजा पॉलिसी का हुलिया बिगाड़ दिया गया, साबिका दौर में दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात को खराब किया गया।